محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ نے ہمیں جھوٹ بولنے، دھوکہ دھڑی کرنے اور لوٹ پاٹ مچانے، قتل کرنے سے منع کیا ہے اور ہمارے لیے یہ حرام قرار کر دیا ہے۔ تو اگر ہم ان کاموں کو کرتے ہیں تو ایسے میں اللہ ہمیں عذاب دیتا ہے۔ اللہ اپنے سبھی بندوں کو ایک برابر محبت کرتا ہے، لیکن اللہ نے کچھ ہمارے لیے قاعدے بنائے ہیں جو ہم مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں کہ ہمیں کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے اور کن کاموں کو کرنا چاہیے۔ جب قرآن پہلی بار سامنے آیا تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دھرم کی بنیادی معاملوں یعنی اسلامی قانون کے بارے میں سکھانے میں 13 سال بتائے۔ اللہ سب سے پہلے انسانیت کو جگانا چاہتا تھا، وہ انہیں جھکجھوڑنا چاہتا تھا اور انہیں ان کے سچے اپدیش کی یاد دلانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی اتپتی اور ان کے پاس آنے کی انتم واپسی کے بارے میں جانیں۔ 13 برسوں تک اس نیو کے نرمان کے بعد اللہ نے وسترت نیموں کا خلاصہ کیا۔ حجاب، وراثت کے قانون، عدالت میں گواہی کے قانون، نکاح اور طلاق کے قانون آ گئے۔ بہت سے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اللہ صرف ہمیں سزا دیتا ہے۔ اسلام کٹھن ہے، اسلام جیون کو کٹھن بنا دیتا ہے۔ تو ایسے میں دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یہ آج کے واقعے کے اندر آپ کو معلوم پڑے گا۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کو کتنے عاشق رسول دیکھ رہے ہیں، وہ سبھی اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چل سکے کہ آخر کتنے عاشق رسول ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی راضی ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی یعنی ایک ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور تبھی آپ کے سامنے 2 ایسی صورتیں آئیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو سچے دل سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہیں عذاب کے حوالے سے کہ جس کو سن کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں معلوم کیسے پڑے گا کہ اصل میں قرآن پاک میں لکھا کیا ہے۔ دنیا والے تو قرآن مجید کو پڑھ کر کے ہدایت پا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر قرآن پاک کو ایک الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہم کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سورتوں کی تلاوت کر رہے تھے تو پہلے جو سورت تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو میری امت ہے اس میں جو نیک بندے ہیں وہ میرے، اور جو بدکار بندے ہیں، جو گناہگار بندے ہیں، وہ تیرے رحمت کے حوالے ہیں۔ اس کے علاوہ جب دوسری سورت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر۔ دوستو، جیسے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سورتوں کو پڑھا تو آپ کے دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ آپ کے آنسو مبارک آپ کے رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کے جھولی میں گرنے لگے۔ دوستو، ہم سبھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ساری کائنات میں اگر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کسی سے محبت فرماتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے۔ یقیناً اپنے محبوب کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ دوستو، جیسے کہ پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لگاتار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا
اور روتے ہوئے الفاظوں میں اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو گنہگار بندے ہیں اے اللہ وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں، اور جو نیک بندے ہیں وہ میرے ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تو جو چاہے وہ کر۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جا کر میرے محبوب کو سلام کہنا اور ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی پروردگار ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہمارے شہ رگ سے بھی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کے اوپر قادر ہے اور اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ میرے محبوب کیوں روتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے اس ارشاد کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا اور فرمایا، اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روتے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بات کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ساری باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور پھر اللہ کے پیغام کو سنایا اور یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ امت کا غم اگر آپ کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا جتنا کسی کو نوازا نہیں ہوگا اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا ذکر کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک راضی نہیں ہوں گے، جب تک کہ ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ ساری امت جنت میں ضرور جائے گی، وہ ایمان والا جن کے دلوں کے اندر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر والے دن سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے یہ بات کہیں گے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، انہیں معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ ایک ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، آپ کے رب نے آپ کی امت کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب آپ راضی ہیں؟ تو اس کے بعد پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ میں راضی ہوں، راضی ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہے میرے پیارے آقا کی شان اور ان کی محبت، اور آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے۔ آقا سے جو نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جس سے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہو اس کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے
جنہیں اللہ سلام کرتا ہے ان کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔